اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لاسٹ ہم آیت پڑھ رہے تھے اس سے بالکل اگلی دو آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ آ، توحید اور شرک کے ٹاپک ہے ہمارا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس میں پہلے 31 نمبر آیت ہے، اس کا سٹارٹ ہی اگر آپ دیکھیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسول کی تابع داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اس کی محبت یا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور نچلی آیت میں اسی کا ریفرنس پھر دیکھ لیں، اسی آیت کے بعد ہے یہ، آپ بات اکثر سنتے ہوں گے، اطیعوا اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اس کو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، کیونکہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں۔ مینز وہ اللہ تعالیٰ کے موقف کو یا اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، انسانوں تک وہ پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ مطلب ظاہری بات ہے وحی کے تھرو، ڈائریکٹ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ وحی کے تھرو اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ عام انسانوں سے بہتر بھی ہوتے ہیں، ان کو عام انسانوں سے ان کا درجہ بھی اوپر ہوتا ہے اور سارا کچھ ہے، اور ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ان کی ہی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آپ کے پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے، رسول ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا رہا ہے۔ تو اگر ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہی اطاعت نہیں کر رہے۔ تو اس چیز کو صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا اور پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک دیکھیں اس سب کی کیا سے بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو الٹا لے لیتے ہیں، وہ اس کو الٹا بھی چلاتے ہیں آج کل، کیونکہ یہ عید میلاد النبی بھی ہے اور ربیع الاول کا مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس میں لوگ جو ہیں نا وہ ظاہری بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، عشق جو بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے اور وہ تقاضا بھی ہے ہمارے دین کا اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کو لوگ الٹا، مطلب اس میں غلوب، اس میں مطلب زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اور اس کو بہت سارے غلط رنگ اور تاثر دے کے وہ شرک تک اور شرک سے بھی اوپر پہنچا دیتے ہیں، وہ بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ ہی جو ہے وہ مطلب مرہون منت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا بہت ساری ہیں، میں ان کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، آپ خود سنا کریں، غور کیا کریں کہ وہ الٹی چیز بتاتے ہیں کہ جی حضور پاک کی وجہ سے سب کچھ ہے، حضور پاک سب کچھ ایسے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ نظام، یہ کائنات، یہ سارا کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو میں اس میں کوئی وہ نہیں، اتھارٹی نہیں ہوں، میں تو قرآن پاک کی یہ آیت شیئر کر رہا ہوں، ریفرنس نمبر 7 ہے، تو اس کو اس طرح دیکھا کریں کہ قرآن پاک اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ دیکھیں بڑے پیار سے ایک میسج دے رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر آیت کا شروع دیکھیں نا، کہہ دیجئے، کن کو؟ ان کو جن کو آپ پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا جا رہا ہے، اور کہلوایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
حالانکہ وہ تو خود بھی اگر وہ کرتے ہوتے، وہ معاف کر سکتے ہوتے تو یہاں وہ بھی ہوتا نا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، یہ جو لکھا ہے، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں یا کچھ، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اللہ کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن آپ عملی طور پہ دیکھیں، اپنی نعتیں دیکھیں تو اس میں تو یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ وہ مہربان ہیں، بخشنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، وہ جولیاں بھرنے والے ہیں۔ ان کا وہ آپ دیکھیں، وہ یہی مطلب نہیں ہے، یہ آیت جو اللہ کے لیے لکھی ہوئی ہے، وہ نعتوں میں یہی مطلب نہیں چل رہے ہوتے۔ اور آگے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیں، ظاہری بات ہے دونوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے، وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں اللہ کے، تو یہ بہت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ الفت رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو دین ہی نہیں ہے۔ دین ہے ہی اس نام کا، دین ہمارے پاس ٹوٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی پہنچا ہے، وہ قرآن ہو یا سنت کے تھرو ہو، وہ انہی کے تھرو ہی پہنچا ہے، ان کے علاوہ دین نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو ہے، اللہ تو خالق ہے، مالک ہے کائنات کا، وہ تو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ دینے والا ہے، وہ مہربان ہے، جو پچھلی آیت میں پڑھا ہے۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کہ جن کو یہ آپ کہہ رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھیر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔